بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں برکات الاسلام یوٹیوب چینل۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو آپ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے اور بیل آئیکن کو پریس کرتے جائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو سب سے زیادہ عظمت والی آیت، جان و مال کی حفاظت اور شیطان کے شر سے بچنے کا بہترین نسخہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا۔ آج ہمارے اس معاشرے میں، اس دور میں ہر بندہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی وجہ سے ہماری عزت محفوظ رہ سکے، ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا نسخہ عطا فرما دیا، ایک ایسا وظیفہ عطا فرما دیا کہ جو پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مہربانی سے بندہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی جان مال عزت آبرو میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین مزید برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اب آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ بس آپ اس ویڈیو کو ذرا توجہ اور انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو المنذر، یہ حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس قرآن کریم میں سے کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، یا رسول اللہ لا عالم، میں نہیں جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو جو اللہ رب العالمین نے تمہیں آیت الکرسی کے بارے میں عطا فرما دیا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں سب سے زیادہ عزت اور عظمت والی جو آیت ہے وہ اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کو بنا دیا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ارشاد مقدس ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، یہ دونوں نور ہیں، اور یہ دو نور اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف میری امت کو عطا فرمایا ہے، مجھ سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں ملے۔ تو ناظرین، ہمیں اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے، اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتاب عطا فرمائی تو وہ بھی سب کتابوں سے افضل عطا فرمائی، ہمیں نبی عطا فرمایا تو وہ بھی سب نبیوں سے افضل عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کا امتی بننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے گئے کہ یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے، اگر امت نہیں دیتا تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کی زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر فرمایا۔ چنانچہ میں اس کی حفاظت اور نگرانی کر رہا تھا کہ ایک رات میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، میرے ذمے بال بچوں کا بوجھ ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے، یعنی غربت اور تنگی نے مجھے چوری کرنے پر ابھارا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے بوجھ کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
آپ تو چونکہ غیب کا علم جانتے تھے، اللہ رب العالمین کی عطا سے خالق کائنات نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ علم غیب عطا فرمایا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے آج تو ضرور اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے، آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آیا، چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ پھر سے آئے گا، چنانچہ میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ وہ پھر سے آیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے برتن میں غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے ضرور اللہ رب العالمین کے پیارے نبی کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ یہ آخری اور تیسری بار ہے، ہر دفعہ تو کہتا کہ میں نہیں آؤں گا مگر پھر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا۔ ناظرین، اب ذرا توجہ سے دھیان سے سماعت فرمانا کہ وہ کلمات کون سے تھے، وہ وظیفہ کون سا تھا، وہ نسخہ کون سا تھا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہ اجنبی انسان دے کے گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بتاؤ، اس نے کہا کہ جب تم بستر پر لیٹو تو پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک محافظ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا، مجھے پرافٹ دے گا۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین میرے رزق میں، میری جان میں، میری عزت میں، میرے مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے گا، تو یا رسول اللہ اس نے مجھے ایک آیت دی ہے، تحفہ دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون سا تحفہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ کہنے لگا کہ آیت الکرسی رات کو پڑھ کر لیٹ جایا کرو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے مال کی حفاظت کرے گا، کوئی بھی تمہارے مال کو چوری نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اے میرے صحابیوں، یہ بات توجہ سے سن لو، وہ خود تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہہ گیا ہے، بات سچی کہہ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اس نے یہ بات سچ کہی جبکہ وہ خود جھوٹا تھا، اور تم جانتے ہو یہ شخص جس سے تم 3 راتوں سے گفتگو کر رہے ہو کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو 3 رات تمہارے اوپر حملہ کرتا رہا اور اللہ رب العالمین نے تجھے اپنی حفاظت اور اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص بستر پر سوتے وقت رات کو آیت الکرسی پڑھ لے اس کا مال چوری وغیرہ سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے تمام ویورز کو، میرے تمام ناظرین و سامعین کو بہت ساری عزتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔